اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کی طلب کی جائز اور حلال طریقے سے، جس نے دنیا کمائی جائز اور حلال طریقے سے، استعفافا عن المسألۃ، اس وجہ سے کمایا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، احتیاجی اور محتاجی کا وقت میرے اوپر نہ آئے، وسعیاً علی اہلہ، اپنے اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے لیے، وتعطفاً علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ جو دنیا کی طلب کرتا ہے 3 شرائط کے ساتھ، احتیاجی محتاجی سے بچنے کے لیے، کمایا ہوا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے، اور پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے لیے، یعنی کہ صدقہ وغیرہ نکالنے کے لیے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ یوم القیامت وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کسب کرنا، حلال کمائی کرنا بھی فرض ہے فرائض کے بعد۔ یعنی جو شخص ارکان اسلام کا پابند ہے، ارکان اسلام کو اپنانے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتے ہوئے دنیا کماتا ہے، یہ بھی فرائض کی طرح فرض ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا، کب کمانا لازم ہے، کب کمانا حرام ہے، کب کمانا مستحب ہے، اور کب کمانا مباح ہے۔ تو اب دنیا کی طلب کرنا، دنیا اکٹھی کرنا، وہ دنیا کمانا یہ ضرورت ہے، اور ارکان اسلام میں سے 4 ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان تینوں کا تو مال ہی سے تعلق ہے، اور حج اور عمرہ تو بغیر مال کے ہوتا ہی نہیں۔ زکوٰۃ تو جس کے پاس مال نہیں اس پر تو لازم ہی نہیں زکوٰۃ، فرض ہی نہیں زکوٰۃ۔ تو دنیا کمانا، لیکن اس طور پر کمانا کہ جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے ہر ایک کے ٹھکانے کو اور ہر ایک کے دفن ہونے کی جگہ کو۔ کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ، ہر چیز واضح طور پر کتاب میں موجود ہے۔ تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستقرہا سے مراد محل استقرار، جہاں رہتا ہے، آنے جانے کی جگہ ہے، جہاں رہائش ہے، ٹھکانہ ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ ماں کا رحم والی جگہ ہے، شکم میں مادر اندر جو رہتے ہوئے اللہ اس وقت بھی اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 12 ہے، قرآن مجید کہتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے پاس ہے چابیاں زمین و آسمان کی، آسمان و زمین کی چابیاں اور کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 میں
فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، وہ طاقت والا اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 20 اگلی آیت میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب بنتا ہے ہم جو چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مال جمع کرنا حلال طریقے سے، مال کی طلب کرنا اور مال اکٹھا کرنا جائز اور حلال طریقے سے، یہ خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شخص اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزی میں، رزق میں، جان میں، مال میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔